اب کنارے کھڑے ہوئے کرتے نہیں کرتے. میں یہ نہیں سمجھتا یہ دور ہو گئے یا حسین نے ان کو دور کر دیا. لعنت کی غذا دیتے رہو دشمن شے کو، یہ دودھ تو سانپوں کو پلانے کے لیے ہے، یہ دودھ تو سانپوں کو پلانے کے لیے ہے. میں بصد ادب درخواست گزار ہوں عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد علی صاحب عابدی کی خدمت میں گزارش گزار ہوں ممبر پہ تشریف لائیں، مجلس کو خطاب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحصين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صلوات بجبر محمد. اب حضرت گزارش ایک مدہ سورہ الحمد اور 3 مدہ سورہ مبارکہ تو جناب مرحومہ مقبورہ شاہین فاطمہ ابن ساجد علی بنت ساجد علی خان کی روح سے صلوات بجبر محمد وعلی. ہماری یہ مجلس عزا خدا رسول کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے اور خدا توفیق دے کہ کچھ ایسی کام کی باتیں زبان پر جاری ہو سکیں جو ہماری دنیا کے لیے بھی مفید ہوں اور آخرت کے لیے مفید ہوں. اور ان چند لمحات میں خدا بند عالم ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے اور ہماری نیتوں کو خالص کرے اور بہترین توفیق عطا کرے. ان سب کے لیے آئیے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کریں.
اور انہی سے بہترین توفیقات کی درخواست کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ عزیزان گرامی، جب سے یہ وبا چلی ہے ہر آدمی اپنے رزق کے لیے پریشان ہے۔ ایسا تالا بندی ہوئی ہے کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ صاحب ہماری تو دکان ہی بند ہو گئی، ہمارا کاروبار ختم ہو گیا، رزق پر آفت آ گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ رزق کہتے کسے ہیں؟ رزق ہے کیا؟ آیا یہی کھانا پینا، روٹی دال کپڑا مکان، یہ رزق ہے جس کے پیچھے ہم دن اور رات دوڑ رہے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان؟ آیا یہی رزق ہے؟ اگر یہی ہمارا رزق ہے تو ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی ان کا بھی کام یہی ہے، خالی ان کے کیا کپڑے کا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ روٹی تو مکان ان کے بھی ہے، ان کے کیا کپڑا بدلنے کا مسئلہ نہیں ہے، جو اللہ نے پہنا دیا وہ پہنے ہوئے، اور اللہ نے ان کو ایسا پہنایا ہے کہ وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس کا رنگ نہیں اترتا، اس کی خوبصورتی نہیں جاتی، وہ ہر حال میں ویسے رہتا ہے۔ لیکن روٹی ان کا بھی مسئلہ ہے، مکان ان کا بھی مسئلہ ہے۔ تو اگر یہی روٹی کپڑا مکان رزق ہے، ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ بلکہ اس میں جانور ہم سے اچھے ہیں۔ وہ اس لیے اچھے ہیں کہ ان کا بھروسہ خدا پر ہم سے زیادہ ہے۔ کیوں بھروسہ ہے؟ کہ جو جانور صبح اپنے چارے کے لیے نکلتا ہے وہ کل کے لیے لاد کے نہیں لاتا۔ میں ایک بات آپ سے ادب سے عرض کروں، اگر تھوڑا سا آپ خاموشی سے سن لیجئے تو اچھا نہیں ہے کیا؟ بعد میں کہیے کہ مجلس بورنگ ہو جانے دیجئے، لیکن ذرا سا خاموشی سے۔ تو جانوروں کا بھروسہ خدا پر ہم سے زیادہ ہے۔ آپ نے کسی مرغی کے دانے کو نہیں، بچے کو نہیں دیکھا اس نے کل کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا۔ وہ کہتا ہے جو خدا مجھے آج دے رہا ہے وہ خدا مجھے کل بھی دے گا۔ جب تک اس نے زندگی دی ہے وہ روزی بھی دے گا۔ ایسا نہیں کہ زندگی دینے والا کوئی اور ہے، روزی دینے والا کوئی اور ہے۔ جب تک میری آخری سانس آ رہی ہے اس وقت تک مجھے روزی ملے گی۔ اور اگر ہم خدا بند عالم کی رزاقیت پر تھوڑا سا دھیان دیں، خدا نے ہمیں کہاں کا رزق دیا، خدا نے کب ہمیں رزق سے محروم رکھا؟ جب ہم بطن مادر کی کالی کوٹری میں تھے،
جہاں نہ ہوا کا گزر تھا، نہ نور کا گزر تھا، نہ کوئی جا سکتا تھا، نہ ہم ہاتھ پیر پھیلا سکتے تھے، نہ مانگ سکتے تھے، خدا نے وہاں بھوکا رکھا یا سیراب کیا؟ سیراب کیا نہیں کیا، نہ صرف سیراب کیا بلکہ ضرورت کی ساری زندگی بھی وہیں دی. ہم آنکھیں وہیں سے لے کے آئے، کان وہیں سے لے کے آئے، زبان وہیں سے لے کے آئے، ہاتھ پیر وہیں سے لے کے آئے. تو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو جب ہم اس کالی کوٹری میں تھے کون رزق دے رہا تھا؟ اللہ دے رہا تھا. جب ہم نے اس دنیا میں قدم رکھا بول بھی نہیں سکتے تھے، مانگ نہیں سکتے تھے، بس خالی عزادار ہونے کی علامت رو کے بتا سکتے تھے. یعنی ہم غم حسین ماں کے بطن سے لے کے آئے ہیں. یہ ہمارا لباس نہیں ہے کہ ہم بدل دیں، یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے. جب تک ہم ہیں اس وقت یہ ہمارے ساتھ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں. تو جس وقت ہم نے اس مادر گیتی پر قدم رکھا تو ہم بھوکے رہے. یہ ہمارے آنے سے پہلے اللہ نے رزق کا انتظام کر دیا. اور کیسا انتظام کیا آپ غور کریں. اللہ نے رزق لینے کے لیے ایک دہن قرار دیا، رزق دینے کے 2 خزانے قرار دیے. یعنی اللہ نے ضرورت سے دگنا دیا اور وہ دیا جو ہمارے مزاج کے مطابق تھا. اللہ نے ہمیں پاکیزہ غذا دی اور ایسی غذا دی کہ جس نے ہمارے جسم کو بھی بڑھایا اور جس نے ہمارے ایمان کو بھی بڑھایا. یہ آپ غور کریں، ایک دکتا آگے پہنچ جائے کہ غذا کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہمارے جسم کو سیراب کرتا ہے، ایک حصہ ہماری روح کی پرورش کرتا ہے. روٹی کا 2 ہونا، 3 ہونا، 4 ہونا ہمارے پیٹ کو بھرے گا، اس کا حلال ہونا ہماری روح کو دینا. اسی لیے کہا گیا ہے جب اپنے بچے کو دودھ پلاؤ تو مومنہ عورت تلاش کرو، کیونکہ دودھ کے ساتھ ماں کا کردار بھی بچے میں منتقل ہوتا ہے. باپ کا کردار اتنا منتقل نہیں ہوتا. باپ کا رابطہ کسی بھی اولاد کے وجود میں لمحات کا ہے. باپ کا رابطہ کسی بھی بچے کے وجود میں لمحات کا ہے. ماں کا رابطہ کئی برسوں کا ہے. صرف ماں کا اگر پاک ہے تو بچہ صحیح نکلے گا. ماں کی شکل و صورت سے زیادہ ماں کا کردار بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے لڑکوں کہا گیا دیکھو جب شادی کرنے جاؤ نہ مال دیکھو نہ جمال دیکھو، ایمان دیکھو. اس لیے کہ نہ مال منتقل ہوگا، نہ جمال منتقل ہوگا، ایمان منتقل ہوگا. لیکن آج کا زمانہ یہ ہے نہ کون کردار دیکھے کون ایمان دیکھے. کہ لڑکا کیا ہے کہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، گھر بڑا ہے، اچھی گاڑی رکھتا ہے، جیب میں بڑا سا موبائل ہے، کہ خاندان کا کیا اثر پڑتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ جگہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں
کیونکہ دولت سکون کا سبب نہیں ہے، دولت جھگڑے کا سبب ہے۔ تو اللہ نے کب ہم کو رزق دیا اور کیسا پاکیزہ رزق دیا؟ اور آپ غور کریں، یہ ماں کے وجود میں جو اللہ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، یہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے۔ آج کے زمانے میں جو نیا زمانہ آیا ہے اور نئی نسلیں آئی ہیں اور نئی وجود میں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے تو نخرے ہی کچھ اور ہیں، واقعی نخرے کچھ اور ہیں۔ کل جو یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 30-40 سال پہلے کا زمانہ غور کریں، 15-20 سال کا پہلے نہ واشنگ مشین تھی، نہ پیمپر تھے، نہ اے سی تھا، نہ آپ کے گرینڈر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مائیں کیسے اپنے بچوں کے کپڑے دھوتی تھی جاڑے میں؟ آپ لوگ یاد ہوگا نا، وہ جاڑے میں بارش ہو رہی ہے، بدلی چھائی ہوئی ہے اور نہ گیزر ہے نہ گرم پانی ہے، ماں اسی میں اپنے بچے کے کپڑے کو دھو رہی ہے اور پلنگ کے نیچے انگیٹھی لگا کر کے سکھا رہی ہے، اور اسی میں 2-4 بچوں کی پرورش کر رہی ہے۔ وہ 2-4 بچوں کی پرورش سے تھکتی نہیں تھی۔ آج تو سب کچھ ہونے کے بعد ایک ہی میں دم توڑ جاتا، کہ بس ہو گیا۔ کہتے کیوں؟ کہ تعلیم، تربیت، وہ 10 کی تربیت کر لیتی تھی، یہ ایک کو نہیں سنبھال پاتی۔ وہ اسی میں سب کو کھلا پلا لیتی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد وجہ کیا ہوئی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جب غذا پیٹ میں جاتی ہے تو غذا اثر رکھتی ہے۔ جب یہ ڈبے کے دودھ نہیں تھے اور تھیلی کے دودھ نہیں تھے تو بچوں کو انسانوں کی غذا ملتی تھی تو انسانیت آتی تھی۔ جب سے یہ آرٹیفیشل دودھ آنے لگے، انسان بھی نقلی بننے لگے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں اور بات آگے بڑھاؤں دھیرے دھیرے، کہ پرانا زمانہ تھا جب جوائنٹ فیملی تھی اور آدمی ساتھ رہتا تھا اور اسے میں گزار دیتے تھے زمانہ۔ اب تو مسئلہ ہے اب کی شادی کے 2 سال کے بعد تمہیں الگ رہ جاؤ، ماں باپ بھی کہتے ہیں بھائی الگ گھر بنا لو۔ کہ کیوں؟ کہتے مولوی صاحب جھگڑا تو ہونے ہی والا ہے، تو جھگڑے کے بعد الگ ہونے سے پہلے ہی الگ ہو جائے۔ اب وہ الگ ہو گئے، وہ الگ رہ رہے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ماں باپ کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ آپ میں چھوٹی سی مثال دوں، بات آپ کے سامنے آ کے لانے کی کوشش کروں۔ جانوروں کے بچے اس وقت تک ماں باپ سے لگے رہتے ہیں جب تک ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں۔ ادھر ان کی احتیاج ختم، ادھر وہ ماں باپ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ مرغی کا بچہ اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا۔ بکری کا بچہ اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے آرٹیفیشل دودھ شروع کیا ہے، اس کا اثر ہے کہ بچے بڑے ہونے کے بعد حیوان بنتے چلے جا رہے ہیں۔
کچھ اثرات ہیں تو خدا بند عالم ہم کو کب رزق دیا؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے. اور کب رکھ دیا؟ جب ہم ماں کی گود میں تھے. اور اللہ نے جو رزق ماں کی شکل میں ہم کو دیا وہ رزق الگ تھا. جب ہم 2 مہینے کے تھے تو ماں کے شیر کی تاثیر کچھ اور تھی. 6 مہینے کے ہوئے تو تاثیر کچھ اور تھی. سال بھر کے ہوئے جو تاثیر کچھ اور تھی. بلکہ اگر پیدا ہونے والی لڑکی ہے تو ماں کے شیر کا مزاج الگ ہے, اور اگر لڑکا ہے تو ماں کے شیر کا مزاج الگ ہے. خدا بند عالم نے شروع سے دونوں کو یکساں نہیں رکھا ہے. لہذا آج کے دور میں مرد و عورت کی برابری کا نعرہ لگانا یہ فطرت کے خلاف کام ہے. ماں کا دودھ اثر رکھتا ہے اور پاکیزہ دودھ ہے, طیب و طاہر دودھ ہے. خدا بند عالم نے غذا رکھی تو جب اس وقت خدا نے غذا دی جب ہم کچھ نہیں تھے, کچھ ہوئے تب بھی غذا دی, تو کیا بڑا ہونے کے بعد خدا ہم کو بھول جائے گا؟ خدا ہم کو بھولنے والا نہیں ہے. خدا ہم کو رزق دے گا اور رزق دے رہا ہے, لیکن ہمارا مزاج ہے شکایت کرنے کا. ہم کبھی اپنی اوقات نہیں دیکھتے کہ ہم اس کے رزق کے حقدار ہیں یا نہیں. شکایتیں ضرور کرتے ہیں. لاک ڈاؤن چل رہا ہے, آفیسز بند ہیں. کیا سارے آفس والے آپ کو برابر کی سیلری دے رہے ہیں؟ شروع میں کچھ مہینے دی, بعد میں 10% کم کیے, 30% کم کیے, 40% کم کیے, 80% کے بعد اب کچھ نہیں ہے. کام نہیں ہے تو سیلری نہیں ہے. کیا خدا کا مزاج بھی ایسے ہی کہ جس دن نماز پڑھی اس دن رزق ملا, نہیں پڑھی تو نہیں ملا؟ یہ دنیا کا مزاج ہے جو کام کے مقابلے پر رزق دیتا ہے. خدا کام کے مقابلے رزق نہیں دیتا, خدا خلقت کی بنیاد پر رزق دیتا ہے. اگر استحقاق کی بنیاد پر خدا رزق دے, ہم میں سے کوئی ایک دانے کا مستحق نہیں, ایک دانے کا مستحق نہیں ہے. اور خدا کبھی یہ کہے کہ میرا رزق کھا کر کے, میری ہی مخالفت کر کے پھر بھی مجھ سے مانگ رہے ہو, تو خدا نہیں کہتا, دے رہا ہے اور بے پناہ دے رہا ہے. لیکن ہمارا مزاج شکر کا مزاج نہیں ہے, شکایت کا مزاج ہے. اگر ہم شکر کا مزاج رکھتے ہوتے تو کبھی بھی رزق کی کمی پر خدا کی بارگاہ میں شکایت نہ کرتے. اور جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. لیکن ہمارا مزاج شکر کا کم ہے, شکایت کا زیادہ ہے. اور وہ بھی کس رزق کی شکایت؟ پیسے کم ہو گئے, بزنس کم ہو گیا, اس کی شکایت تو سب نے کی. ہر طرف سے شکایت. مولوی صاحب کوئی دعا ہو, کوئی تعویذ ہو, کوئی عمل ہو, بتا دیجیے, دکان چلنے لگے, کاروبار چلنے لگے. یہ دعا تو سب کرتے, سب مانگتے. آپ کسی بھی مولوی کے پاس چلے, ہر آدمی درخواست لے کر قبلہ موجود ہے. کتنے لوگ مولوی صاحب پینڈیمک میں کوئی دعا بتا دیجیے, کوئی تعویذ لکھ دیجیے, کوئی لاء لکھ دیجیے. کیوں کہ بھائی کل 10,000 کا کام ہوتا تھا, آج 8,000 کا ہوا, 5,000 کا ہوا, 6,000 کا ہوا. تو ہم نے اس رزق کی کمی پر تو شکایت کی. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا
کہ کل ہم صبح قرآن پڑھتے تھے، پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، وہ بھی تو رزق ہے۔ بدن بھوکا رہے تو سب پریشان ہوتے ہیں، روح پیاسی رہے تو کسی کے احساس نہیں ہوتا، تو سب اسی کا یہ رزق ہے، اللہ دے رہا ہے اور دے گا انشاءاللہ۔ رزق جتنا بڑھے گا اتنا حساب بھی تو ہوگا۔ خدا بندیانہ فقیر و امیر کا حساب ایک جیسا نہیں کرے گا۔ روایت میں کسی انسان میدان قیامت میں کوئی انسان ایک قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک یہ نہ بتائے کہ تم مال لائے کہاں سے ہو اور مال تم نے لگایا کہاں، یہ پیسے لائے کہاں سے اور یہ پیسے لگائے کہاں تم نے۔ رزق کمانا مسئلہ نہیں ہے، حلال سے کما کر کے حلال میں لگانا مسئلہ ہے۔ پیسہ جمع کرنا مسئلہ نہیں ہے، حلال سے جمع کرنا، کسی کا حق ہمارے پیسے میں نہ آنا۔ میری والدہ مرحومہ ایک جملہ فرمایا کرتی تھی، خدا کے درجات کو بلند کرے، چھوٹا تھا جملہ تھا لیکن بہت قیمتی جملہ ہے۔ فرماتے بیٹا کوشش کرنا تمہارا حق لوگوں پر نکلے، تمہاری گردن پر کسی کا حق نہ نکلے۔ ہوشیار وہ نہیں ہے جو حساب کتاب کر کے دوسروں کا مال لے لے، ہوشیار وہ ہے جس کے حساب میں دوسروں کا مال نہ نکلے۔ اس کے لیے انسان کو بیدار ہونا چاہیے۔ بزنس کرنا آسان کام تھوڑی ہے، بزنس کرنا جہاد کرنا۔ میں چھوٹی سی بات آپ کروں اور آپ دیکھیں بزنس کے مسائل بہت سنگین مسئلے ہیں، آسان نہیں ہیں۔ ہم عام طور سے سامان لفافے میں بیچتے ہیں، کاغذ کے لفافے بیچتے ہیں۔ ہم نے 1 کلو شکر کاغذ کے لفافے میں ڈال کے دے دی۔ شکر کی قیمت کتنی ہے؟ یہاں کتنے کلو شکر ہے بنارس میں؟ 40 روپے۔ اور کاغذ کے لفافے کی قیمت کتنی ہے کلو کی؟ 1 کلو کاغذ کا لفافہ 20 روپے کا اور 1 کلو شکر 40 روپے کی۔ اگر ہم نے اس 1 کلو میں کاغذ کا وزن شامل کیا تو ہم نے 40 روپے کی قیمت میں 20 روپے کا سامان دیا نہیں دیا؟ اب غور تو کریں نا، اگر ہم نے 1 کلو کاغذ کے لفافے میں 1 کلو شکر بیچ ڈالی تو ہم نے قیمت سامنے والے کو کیا دی؟ 20 روپے کی۔ پیسے کتنے لیے؟ 40 روپے۔ تو یہ 20 روپے ناجائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ باریکیاں ہیں یا نہیں ہے؟ اس کا حساب کون کرے گا؟ اگر آدمی ہوشیار ہے تو جو لفافہ ادھر رکھے گا تولنے کے لیے ویسے ہی لفافہ ادھر بھی رکھے گا، تاکہ لفافے کے مقابلے پر لفافہ ہے، شکر کے مقابلے پر شکر جائے۔ اور بھی آپ اس کی مثالیں دے لیں۔ یہ باریکیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ آدمی صبح گیا سبزی خریدنے کے لیے، کل کی سبزی اس نے لگا دیا کہ اگر میں کہوں گا کل کی سبزی ہے تو یہ 20 روپے کی بکے گی، آج کی کر کے بیچوں گا تو 25 روپے کی بکے گی۔
اس نے کل کی باسی سبزی پر پانی ڈال کے آج کی سبزی بنا کے تازہ بنا کے بیچ دیا. یہ 5 روپے کہاں گئے؟ اور اس کے مقابلے جھوٹ جو بولا، قسم خدا کی ابھی تو سبزی منڈی سے لے کے آ رہا ہوں جناب، بالکل تازی ہے. تو یہ جو 2 منٹ تک اس باسی کو تازی جھوٹ بول کر کے بناتا رہا، اس کے مقابلے پر کیا دیا آپ نے؟ جو روزمرہ کا کاروبار ہے ہمارا یا نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارا نہ جاننا تو مسئلہ نہیں بنے گا نا بھائی. ہم نے جھوٹ کس کے لیے بولا؟ 5 روپے کی خاطر. کتنی قسمیں کھائیں؟ آپ کاروبار کر کے دیکھیے. ہم لوگ جب کسی کے یہاں جاتے ہیں تو کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہم سستا مال لے کے آ گئے. گھر والے کو پتہ چلتا ہے کہ قاعدے سے مہنگا لے کے آئے. ایسا ہوتا ہے. ہم لوگ گئے کہتے ہیں ارے مولوی صاحب اب ہماری بھی قسمت گئی ہے، ایمان گیا، اب آپ سے بھی ہم فائدہ لیں گے. ہم بہت سے کمانے کے اب آپ سے اگر ہم نے فائدہ لیا تب تو ہمارا بیڑا ہی غرق ہے مولوی صاحب. اب آپ سے کیا لیں؟ اور انہوں نے 10 رجسٹر کھولا اور ایم آر پی لکھائی. کیا نہیں ہے آپ کو خرید کے بھاؤ میں ہم دے رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم دے رہے ہیں. ہم خوشی خوشی گھر لے کے آئے صاحب، ہم کو 700 کا مال 500 میں مل گیا. اور گھر والے دیکھو ہم گئے فلاں جگہ گئے تو لے کے چلے آئے. گھر والوں نے کہا 400 کا دلائے. یہ چیزیں رزق کے برکت کا سبب ہے یا سلب کا سبب ہے؟ ہمیں رزق کی کمی کی تو شکایت ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف نہیں ہے. اگر ہم کو یہ احساس ہو کہ رزق خریداروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ گہک ہم کو رزق نہیں دے گا، خدا رزق دے گا. اور خدا کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی الہی کرے گا اللہ اس کو وہاں سے دے گا جہاں وہ سوچ نہیں سکتا. رزق حلال آسان کام تھوڑی ہے. رزق حلال حاصل کرنا الگ مسئلہ ہے اور کام میں آنا الگ مسئلہ ہے. مراجع نے یہ مثالیں دی ہیں، میں آپ ذہن عرض کروں اور دھیرے دھیرے بات آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں اور آپ کو کوشش کروں مسجد میں سو جائیں تاکہ اچھا ہے، تاکہ گھر میں آپ کو نیند قاعدے سے آ جائے. رزق حاصل کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن رزق ہمارے کام میں بھی تو مسئلہ ہے. ہم نے پیسے تو بہت جمع کیے، بہت جمع کیے، خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا بچہ بیمار پڑ گیا. پیسہ کس کے پاس گیا؟ اسپتال میں گیا، ڈاکٹر کے پاس دوا میں چلا گیا. تو کمایا ہم نے، فائدہ کس نے اٹھایا؟ ڈاکٹر نے. اور اگر ہم نے اس کا حساب کتاب نہیں کیا اور صحیح جگہ سے نہیں کمایا تو حساب کتاب کس کو دینا پڑے گا؟ حساب ہمیں دینا پڑے گا، مزہ کوئی اور اٹھائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. یا کوئی کام پھنس گیا، ہمارے پیسے رشوت میں چلے گئے، لائے کہیں اور سے چلے گئے کہیں اور، تو یہ بھی تو مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم اللہ سے مانگیں رزق دے رہا ہے تو ہمیں پیسہ دے، کبھی زیارت کو جائیں، کبھی حج کو جائیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی بیوہ کا خیال رکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا فکس ڈپازٹ ہے قیامت کے لیے.
خدا سے اگر رزق وسیع مانگ رہے ہیں تو یہ بھی مانگے خدا صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق بھی دے. اگر کروڑوں مانگ رہے ہیں تو کوشش کریں یہ کروڑوں وہاں خرچ ہو جو کل ہمارے کام میں آئے. رزق اللہ دے رہا ہے اور بے حساب دے رہا ہے اور دے رہا ہے، لیکن رزق صرف یہی چیز تھوڑی ہے. ایک اور بھی رزق ہے جو ان سب سے بہتر ہے، وہ رزق عقل ہے. رب اللہم ارزقنی عقلا کاملا، پروردگار مجھے عقل دے دے. یہ بھی تو رزق ہے. کیوں؟ عقل اگر انسان کی بیدار ہے تو کبھی انسان صراط مستقیم سے منحرف نہیں ہوگا. عقل سب سے بڑا رزق ہے. روایت میں اللہم ارزقنی عقلا کاملا، مجھے عقل کامل دے، میں حقیقتوں کو سمجھ سکوں، میں واقعات کو درک کر سکوں، میں اس پیسے کو صحیح جگہ استعمال کر سکوں، میں عبادت پروردگار کر سکوں، میں مشکلات میں نکلنے کا راستہ تلاش کر سکوں. عقل بہت بڑی رزق ہے اور وہی چیز کم مانگتے ہیں. البتہ اپنے کو عقل مند سمجھتے ضرور ہیں لیکن ہے نہیں. اگر آج ہم واقعی عقل مند ہوتے تو ہماری قوم آج ترقی کے راستے پر ہوتی. ہم قوم کو ادھر لگاتے جو آگے بڑھنے والی ہوتی. ہم سوچتے ہماری قوم آگے کس چیز سے بڑھ رہی ہے. ہم جذبات کے مارے ہیں، ہمارے پاس عقل کا استعمال کم ہے. سارے جھگڑے قوم کے جذبات کی بنیاد پر. اگر عقل ہوتی تو دو عقلوں میں جھگڑے نہیں ہیں، دو صاحب عقل میں اختلافات نہیں ہیں. اختلافات ہمیشہ جذبات کی بنیاد پر. جب جذبات عقل پر غالب آ جاتے ہیں تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب عقل جذبات پر غالب آ جاتی ہے. بقیہ اہل بیت میں کیا فرق تھا؟ بقیہ دشمنان اہل بیت جذبات کے مارے تھے، اہل بیت عقل کے امام تھے. یہ عقل کا فیصلہ تھا کہ جنگ خندق میں علی اس کے سینے پر سے اتر آئے. ان حالات میں اپنی عقل کو بیدار رکھنا اہل بیت کا کام ہے، ورنہ غصہ اور چڑھ جاتا، مزاج اور گرم ہو جاتا، تلوار اور تیز چلتی. کہ نہیں، اب اگر تلوار چلوں گا تو میں جذبات کی پیروی کروں گا، خدا کی نہیں. عقل نے مجھے جذبات کا غلام نہیں بنایا، عقل نے مجھے خدا کا غلام بنایا. اور اس عقلی فیصلے نے کیا کیا؟ ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے بھاری قرار دیا. ایک عقل کے فیصلے نے ایک ضربت کو پوری کائنات کی عبادت پر بھاری قرار دیا. یہ عقل کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ آج اہل بیت کے سارے کام عقلی فیصلوں کی بنیاد پر، اور اہل بیت ہمیں عقل مند دیکھنا چاہتے ہیں. عقل مند وہ ہے جو سطروں کے درمیان دیکھے، جو الفاظ کے پیچھے دیکھے، جو ابھی نہیں، جو 10 سال کی بعد کی چیزوں کو دیکھے.
اگر ہم تھوڑی سی بیداری اختیار کر لیں تو کوشش کریں کہ آج تک ہم نے جو کیا، اگر یہ قوم کی ترقی کا سبب ہے تو قوم کو پڑھنے جانا چاہیے۔ میں نے ایک مثال بمبئی میں دی، آپ کے عرض کر رہا ہوں، بعد میں دھیرے دھیرے عرض کروں گا۔ مجھے مجلس سے پڑھنا تو نہیں ہے، ایسی گفتگو کر لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر آپ ایک مریض کو اسپتال میں بھرتی کر دیں اور ڈاکٹر اس کا صحیح علاج کریں، صحیح تشخیص کریں اور صحیح دوا دیں، تو یہ آئی سی یو سے نکل کے باہر آئے گا نہیں آئے گا؟ وینٹیلیٹر پر تھا، ڈاکٹروں نے صحیح ڈائگنوز کیا، صحیح تشخیص کی، صحیح دوا دی، وینٹیلیٹر ہٹ گیا، آئی سی یو سے جنرل وارڈ میں آ گئے، جنرل وارڈ سے گھر میں آئے، ٹھیک ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تشخیص صحیح تھی، دوا صحیح تھی، بیمار ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر آدمی جنرل وارڈ سے آئی سی یو میں چلا جائے اور آئی سی یو سے وینٹیلیٹر پر چلا جائے تو تشخیص صحیح ہے غلط؟ کیا فرماتے ہیں؟ آج تک جو ہم کر رہے ہیں، اگر یہ قوم کی ترقی کا سبب ہے تو قوم کو اوپر اٹھنا چاہیے۔ لیکن اگر قوم اوپر نہیں اٹھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری تشخیص صحیح نہیں۔ قوم کے مسائل میں ہماری تشخیص صحیح نہیں۔ کیوں؟ لیکن ہم قوم کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، عقل سے نہیں کھیل رہے ہیں۔ جذبات سے کھیلنا الگ مسئلہ ہے اور عقل کو بیدار کرنا الگ مسئلہ ہے۔ اگر آج ہم عقل کو بیدار کر لیں تو یہاں بنارس میں بہت سی ماتمی انجمن ہے، خدا سب کو سلامت رکھے اور سب کے ماتموں کو، سب کے سینہ زنی کو قبول کرے اور ان سب کو میدان قائمہ حسین کے ساتھ محشور کرے۔ یہ ساری دعائیں ہیں، لیکن میں صرف ایک بات ان ماتمی انجمنوں سے عرض کرنا چاہوں گا، آیا ہم اپنی ماتمی انجمن کے ممبروں کو جاہل رکھیں یہ حسین کو پسند ہے؟ یا ہماری انجمن کا ہر فرد گریجویٹ ہو یہ امام حسین کو پسند ہے؟ ہماری قوم کا ہر بچہ رات بھر جاگنے میں ماہر ہو یا ہماری انجمن کا ہر بچہ قرآن اچھی طرح سے پڑھنا جانتا ہو؟ امام حسین کو کیا پسند ہے؟ ساری رات جاگنا پسند ہے یا قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ جاگنا پسند ہے؟ عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ آیا ہم ان ممبروں کو جو ہمارے انجمن کے اراکین ہیں، ان بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں یا نہ کریں؟ خالی 2 مہینہ 8 دن ان کو استعمال کریں یا 10 مہینہ تربیت کریں 2 مہینے کی خاطر؟ ہم کیا کریں؟ ہم 2 مہینہ ان کو لے کے 10 مہینہ چھوڑ دیں یا 10 مہینہ تربیت کریں 2 مہینے کی خاطر؟ اگر آج ہمارے انجمن کہیں جائے اور 2 بجے رات میں شب بیداری سے واپس آئے اور بچے تھک کے سوئیں اور جیسی اذان علی اکبر کی آواز آئے ہر بچہ تڑپ کے اٹھے کہ میرا مولا بلا رہا ہے، اگر یہ تھکے ہوئے بچی اول وقت نماز پڑھ لیں تو یہ حسین کو پسند ہے، یا ہم یہ کہیں رات بھر کے تھکے ہیں دوپہر تک سونے دو؟ عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ ان کے سونے کی توجیہ کریں
یا ان میں آذان علی اکبر کے لبیک کہنے کا شوق جذبہ پیدا کرے. آج ہماری انجمن کا ہر بچہ جو ماتمدار ہے، وہ ہر بچہ گریجویٹ ہو، ہر بچہ انجینئر ہو، ہر بچہ IT ہو، تو یہ پڑھے لکھوں کا ہاتھ جب سینے پر پڑے گا تو کتنی دنیا حسین کی طرف آئے گی. یا میں ایک جملہ کہتا ہوں، بات دھیرے دھیرے کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب ہم کچھ نہیں ہوتے تو حلقے میں ماتم کرتے ہیں. جب ذرا سا بڑے ہو جاتے ہیں تو اور کنارے ہوتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہیں تو اور کنارے ہوتے ہیں. آفیسر ہو جاتے ہیں تو بالکل کنارے ہو گئے. کہاں ڈیوہڑ لگاتے تھے، زنجیر لگاتے تھے، ننگے پیر گھومتے تھے، اب کنارے کھڑے ہوئے. کرتے نہیں کرتے. میں یہ نہیں سمجھتا یہ دور ہو گئے یا حسین نے ان کو دور کر دیا. وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے صحیح تربیت کی ہوتی اور عقل کی بنیاد پر امام حسین کو پہچانوایا ہوتا تو جتنا عہدہ بڑھتا اتنا غلامی کا جذبہ بڑھتا. جتنا منصب بڑھتا اتنا ہی خاک قدم چومنے کا جذبہ بڑھتا. کیوں؟ عقل کی بنیاد پر تربیت ہونا چاہیے، جذبات کی بنیاد پر نہیں. یہ عزاداری رسم نہیں ہے، یہ خاندان کی وراثت نہیں ہے، یہ قربت خدا ہے، عبادت خدا ہے. اور عبادت کا درجہ یہ کہ جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنی عبادت بڑھتی جاتی ہے. جتنی امام حسین کی معرفت بڑھے گی اتنا ہی غم حسین میں شرکت کا جذبہ بڑھے گا. احساس ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ یقین جانیے عقل بہت بڑی نعمت ہے. اس عقل کو پروان چڑھانا چاہیے. تربیت کے مرحلے میں عقل کا بہت بڑا رول ہے. یہ پورا ایک موضوع ہے، مجھے اس پر نہیں جانا ہے کہ تربیت ڈنڈے کے زور پر، ڈانٹ کے زور کے اوپر، ہنگامہ کر کے یہ تربیت ہوتی ہے، یہ عقل کی بنیاد پر. میں ایک چھوٹی مثال دوں، بات دھیرے دھیرے آپ کو نزدیک کروں آپ سے. گھر میں روزانہ یہ ہنگامے ہوتے رہتے ہیں. نئی نسل جو آج کل پروان چڑھ رہی ہے، یوٹیوب اور فیس بک ہو، ٹی وی ہو، سوشل میڈیا کی، اس سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں سے گفتگو کا ادب چھین لیا. اب آج کی نسل میں گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ ختم ہو گیا ہے. اگر ہمارے گھر میں فرض کیجئے ہوتا رہتا ہے، خاص کر نوجوانوں کا خون ذرا زیادہ گرم ہوتا ہے اور جوان ذرا آج کل زیادہ بھڑکتے ہیں، کیا کہتے ہیں،
اور میں مذاق میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب یہ سڑک پر جب یہ ٹینکر چلتے ہیں گیس والے اور پیٹرول والے تو ان پر ایک عبارت لکھی ہوتی ہے، ہائی جلدی بھڑکنے والا، یہ لکھا ہوگا نا آئل کے ٹینکر پر اور گیس کے ٹینکر پر۔ آج کے جوانوں کا آپ دیکھیں جب وہ چلتے ہیں تو دور سے لگتا ہے بھیا دور رو کب بھڑک جائے، کب اس کا مزاج، کب یہ جنوری سے جون ہو جائے کیا پتا۔ کب یہ نئی نسل کہاں پہنچ جائے۔ اب اس بچے نے گھر میں کسی سے بدتمیزی کی، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، چچا سے، ایک طریقہ یہ کہ آپ اس کو ڈانٹیے، تمیز نہیں ہے تم کو، بڑوں سے گفتگو کا طریقہ نہیں آتا، ماں ہے تمہاری، باپ ہے تمہارے، چچا ہیں، بڑے بھائی ہیں، آپ اس کو ڈانٹیے، خاموش سے سن لے گا، کل پھر گفتگو کرے، بدتمیزی کرے گا۔ اگر اس کا غصہ کم ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، آپ اس سے یہ پوچھئے کل جو تم نے گفتگو کی تھی یہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ ڈانٹیے نہیں، دھتکاریے نہیں، خالی اس سے پوچھے جو 2-3 دن پہلے تم نے یہ گفتگو کی تھی آیا یہ مناسب تھی یا نہیں تھی؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہ اچھی نہیں تھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ آئندہ سے نہیں کروں گا۔ یہ کس بنا پر ہے؟ کل آپ نے جذبات کا جواب جذبات سے دیا تو لڑکا خاموش ہو گیا، لیکن اس نے اپنی غلطی کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جب آپ نے اس کی عقل کو بیدار کر دیا اور اس نے اپنی غلطی کو قبول کر لیا تو عقل کہتی ہے جب یہ غلط ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تربیت کے اس پہلو کو لے کے آئیے، آپ عقل کی بنیاد پر بچوں کی تربیت کر کے دیکھیے تو صحیح۔ ڈانٹنا، پھٹکارنا، مارنا یہ تربیت نہیں ہے۔ اور جن گھروں میں مار کی عادت ہوتی ہے بچے عادی ہو جاتے ہیں، اب ہم ماریں گے کب تک ماریں گے؟ آپ بتا دیں کسی مار کے بعد بچہ ٹھیک ہو گیا ہو، کہتے ہم تو عادی ہو گئے مار کھانے کے۔ لیکن اگر آپ اس کی عقل کو بیدار کر دیں، اللہ نے اس میں دی حالے ہم کو بیدار کرنا ہے، یہ کام تمہارا صحیح ہے صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کو احساس ہو جائے یہ کام غلط ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے بتانے کی ضرورت، خالی احساس دلا دیا غلط ہے، عقل کہے گی کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جتنا عقل پر کام کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ملے گا، اور جتنا جذبات پر کام کریں گے اتنا بات آگے نہیں بڑھے گی۔ آپ کو آپ آگے اور اہل بیت کی بات دیکھ لیجیے، اگر آپ اہل بیت زندگی پر دیکھیں ان کے سارے فیصلے عقل کے مطابق اور دشمنوں کے سارے فیصلے جذبات کے مطابق۔ علی نے صبر کیا عقل کی بنیاد پر، لوگوں نے دروازہ جلایا جذبات کی بنیاد پر۔ جلانے والے جل رہے ہیں، صبر کرنے والے اوپر اوپر۔ آج ان کے ماننے والے اپنے بزرگوں کی توجیہ کر رہے ہیں، ہم سینہ تان کے علی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو رزق عقل ہے، اور سب سے بڑا رزق ولایت اہل بیت، رزق شفاعت اہل بیت۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود۔ ولایت اہل بیت رزق ہے، بقیہ سارا رزق ختم ہو جائے گا جب ہماری سانس بند ہو جائے گی۔
جب ہم دنیا سے جانے لگیں گے تو یہ مال ہم سے کیا کہے گا؟ ہم کفن دے سکتے ہیں، زمین خریدوا سکتے ہیں، قبر پر پتھر لگوا سکتے ہیں، قبر کے اندر نہیں جا سکتے۔ اولاد کہے گی ہم آپ کو گھر سے نکال کے گڑھے میں ڈال سکتے ہیں، اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ دوست و احباب کہیں گے ہم زندگی بھر کا صلہ ایک مٹھی خاک لا کے دے سکتے ہیں، لیکن ولایت اہل بیت کہے گی اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ جتنا تم یہ سرمایہ لے کے آؤ گے اتنا کل تم یہاں پر بے نیاز بن کے رہو گے۔ کتنا سرمایہ لے کے آتے ہو؟ ولایت اہل بیت کا کتنا سرمایہ لے کے آتے ہو؟ ولایت اہل بیت کا سرمایہ میثم کے پاس ہے، رشید حجری کے پاس ہے، جو قربانی دینے کے لیے تیار ہے، جو شہادت کے لیے تیار ہے، لیکن ولایت علی سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ بات میں بڑے ادب سے عرض کر کے گزر جاؤں، عزیزو اس دور میں اس ولایت کو سنبھال کے رکھیے، بڑے باریک حملے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ہوشیار نہ رہے تو دھیرے دھیرے یہ اثرات کم ہو جائیں گے۔ اور یہ بات میں آپ سے بڑے ادب سے عرض کروں اور آپ تک بات پہنچ جائے، ہوشیار لوگ تناور درخت کو جڑ سے نہیں کاٹتے، ورنہ ہنگامہ ہو جائے گا۔ کبھی اس شاخ کو کاٹتے ہیں کہ فلاں دروازے پہ لگ رہی ہے، کبھی اس ڈال کو کاٹتے ہیں راستے میں آ رہی ہے، کبھی فلاں چیز کو کاٹتے ہیں کہ کسی گھر پر گر رہی ہے، اور دھیرے دھیرے ساری شاخیں کاٹ دیتے ہیں کہ اب اس درخت کا فائدہ کیا۔ نہ کبھی عزاداری پر اعتراض ہوتے ہیں، تبرک تقسیم نہ کرو، علم نہ نکالو، کھلا کام نہ کرو، کھلا کام نہ کرو۔ یہ عزاداری کے درختوں کی شاخوں کو دھیرے دھیرے کاٹنے کا کام ہو رہا ہے، اس کو ذرا ہوشیار رکھیے گا، اس سے سمجھوتا مت کیجیے گا، ورنہ ذرا سا بھی سمجھوتا کیا آپ نے نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔ ساری باتیں سن لیجئے، سننے کے بعد کہاں جا رہے ہو؟ ہم تو جا رہے ہیں زلزلہ اٹھانے۔ گھوڑا کا ٹھیک ہے، گھوڑا ہم اٹھا رہے ہیں، ہم گھوڑا اٹھانے، آپ سے کیا مطلب؟ جائیے۔ اس مرحلے پر سمجھوتا مت کیجیے گا، میں آپ سے بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں۔ یہ ہماری نسلوں کی امانت، اس کو حفاظت سے رکھیے گا۔ اس میں ذرا سے بھی کوتاہی نسلوں کی بربادی کے سبب بنے گی، اس میں ذرا سے کوتاہی اس ولایت کو سنبھال کے رکھیں، یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ اس کی قدر میثم سے پوچھیے، رشید حجری سے پوچھیے، حجر ابن عدی سے پوچھیے، کربلا والوں سے پوچھیے، اور انعام بھی اس کا بہت بڑا ہے۔ ولایت وہ رزق ہے جس کا انعام بہت بڑا ہے۔ مولا نے جناب میثم سے پوچھا، میثم دیکھو اگر لوگ تم سے کہیں مجھے برا بھلا کہو تو کہہ دینا، لیکن مجھ سے برات کا اظہار مت کرنا۔ اگر زبردستی کی جائے تو مجھے برا بھلا کہے، لیکن مجھ سے برات بیزاری یہ مت کرنا۔ کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ کہ میثم یہ ہوتا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، تمہاری زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی، تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو میثم نے یہ دعا نہ میں کہ مولا کوئی دعا دیجئے بچ جاؤ، کہیں اور چلا جاؤ، کسی اور شہر۔ میثم نے کیا پوچھا؟
مولا آپ کی ولایت پر ثابت قدم رہوں گا یا نہیں؟ میثم نے یہ نہیں پوچھا مولا دعا دیجئے کہ میں اس امتحان سے بچ جاؤں، کسی اور شہر میں چلا جاؤں۔ میثم نے پوچھا مولا یہ بتائیں میں آپ کی ولایت پر ثابت قدم رہوں گا یا نہیں؟ کہا میثم ہماری ولایتی کی بنیاد پر تم کو سزا دی جائے گی۔ کہا مولا استقبال ہے، سعادت ہے، خوشی ہے، نعمت ہے۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ اذن تکن منا معنا غدن فی درجۃ۔ میثم اگر تم ہماری ولایت پر ثابت ہو، کل تم جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگے۔ کہاں علی کا درجہ جو درجہ انبیاء سے بلند ہے، جنت میدان جنت میں سب سے بڑا درجہ رسول کا علی، سب سے بڑا درجہ علی کا۔ مولا یہ نہیں فرماتے تم میری جنت مانا فی درجتنا، ہمارے درجے میں ہمارے ساتھ رہو گے۔ رزق ولایت، اور کتنا میثم نے اس کو سنبھال کے رکھا۔ میثم اس جذب ولایت کو سینچتے رہے۔ مولا نے میثم کو بتایا میثم اس درخت پر تمہیں سولی دی جائے گی۔ جناب میثم مدینے آئے، جناب ام المؤمنین جناب ام سلمہ سے ملنے گئے، سلام کہلائے، ملاقات ہوئی۔ کہ میثم میں نے اللہ کے حبیب سے تمہارا نام بہت سنا ہے، بار بار اللہ کے حبیب تمہارا نام لیتے تھے، اور مجھے معلوم ہے تم شہید کیے جاؤ گے۔ ام سلمہ نے عطر نکال کے دیا، لو خطاب کر لو۔ عرض کرنے کے بی بی آپ نے صرف یہ سنا ہے میں شہید کیا جاؤں گا، مجھے تو وہ درخت بھی معلوم ہے جس پر سولی دیا جائے گا، مجھے تو وہ آدمی بھی معلوم ہے۔ یہ جذبہ تھا یا نہیں تھا؟ جس درخت کے اوپر سولی دینے جاتے اس پر جا کے پانی دیتے تھے کہ تم میرے لیے پیدا کیے گئے، اور جب کاٹ دیا گیا تو فرماتے کتنا علم تھا علی کے چاہنے والوں کا کہ مجھے یہ معلوم ہے اس درخت کے کس حصے پر مجھے سولی دی جائے گی۔ جب درخت کاٹ دیا گیا کہ لے اب میری سولی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کون ہے اس منزل پر پہنچنے والا؟ کس بنا پر ملی؟ ولایت کی بنیاد۔ یہ رزق ولایت سب سے عظیم ہے۔ دعا کیجیے آخری لمحات تک اس پر باقی رہے۔ خدا دولت لے لے، عزت لے لے، گھر لے لے، مکان لے لے، اولاد لے لے، سب لے لے، لیکن یہ ولایت اہل بیت میں۔ ہم محل سے سڑک پر آ جائیں وہ گوارا، لیکن ولایت میں کمی ہو جائے یہ سودا کبھی نہ کیجیے گا۔ راتوں کو اٹھ کے دعا کیجیے پروردگار جتنا زندہ سے ولایت بڑھتی چلی جائے، اور اس ولایت کا صاحب ولایت آج زندہ ہے۔ ہم یتیم نہیں ہیں، ہم صاحب ولایت رکھتے ہیں۔ وہ امام آج بھی موجود ہے جس کی ولایت کا حصہ ہم کو ادا کرنا ہے۔ بس گیارہویں بس زیادہ آپ کی خدمت میں بات نہیں عرض کرنا ہے۔ یہ ولایت نعمت پروردگار ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین جانیے دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، ولایت علی کی نعمت ایک طرف، اور یہ اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب دیتا ہے۔ ہم نے دنیا میں بڑے بڑے مصائب سنے ہیں، بڑے بڑے واقعات سنے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد آنسو خشک ہو جاتے ہیں، تاثیر غم کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمارے دل میں ایسی ولایت رکھی ہے، بار بار سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم سیراب نہیں ہیں۔
ہر غم میں رونے کے بعد آدمی سیراب ہو جاتا ہے، لیکن حسین کا غم ایسا ہے جس میں جتنا آنسو بہیں اتنا ہی تشنگی باقی رہتی۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، آخری وقت میں ایک بات آپ سے کروں، شہید تو سب ہوئے لیکن ابو الفضل عباس میں خالی چند باتیں آپ سے کر کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ سب شہید ہیں، لیکن عباس وہ عقل کجب درد کی داستان میں کہہ نہیں سکتا کہ اہل بیت کے سامنے جب عباس کا نام آتا تھا تو کیوں اتنا روتے تھے۔ عزیزان گرامی، حسین نے سب کا غم برداشت کر لیا۔ روایت میں جملہ ملتا ہے کہ جیسے جیسے کربلا کے میدان میں مصائب بڑھتے جاتے تھے، حسین کا چہرہ اور زیادہ کھلتا چلا جاتا تھا۔ مصائب بڑھتے جاتے تھے، چہرہ کھلتا جاتا تھا۔ لیکن مقتل کا جملہ ہے، عزیزو جملے کو سنیں اور یاد رکھیں، امام کا دل سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، امام کا دل سب سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، اس سے بڑا کسی کا دل نہیں ہوتا۔ صبر کی طاقت امام کے پاس سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن مقتل کا جملہ ہے، لما قتل العباس بان الانکسار فی وجہ الحسین، جب عباس شہید کیے گئے تو حسین کے چہرے پر ٹوٹنے کے آثار لما قتل العباس بان الانکسار فی وجہ الحسین، جب عباس شہید کیے گئے تو حسین کے چہرے پر ٹوٹنے کے آثار تھا۔ ایسا نہیں دیکھا جب عباس کی آواز الان انکسر ذریعے، بھائی میری کمر ٹوٹ گئی، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ حسین کیسے عباس کے لاشے پر آئے، اور جب عباس کے لاشے پائے تو عجب منظر دیکھا، دیر تک اپنے بھائی کو دیکھتے رہے، یہی میرا عباس ہے، یہی میرا بھائی ہے، یہی میرا قمر بنی ہاشم ہے۔ عزیز جملہ کو حسین نے کیسے دیکھا ہوگا، یہ حسین کا دل جانے کیسے دیکھا ہوگا۔ حسین نے ایسا کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ قاسم کی بیعت پہ گئے اور محمد کے جنازے لائے، اکبر کے سرانے پہنچے، لیکن جس حال میں حسین نے عباس کو دیکھا نا، کسی کو نہیں دیکھا۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ میرا مولا عباس کربلا کے مصائب میں منفرد ہے، اس مصائب میں امام حسین بھی شریک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے پیشانی پہ جب پتھر پڑا نا، وہ ہاتھ تھا نہ سہلانے کے لیے، جب بازو پر تیر لگا تو ہاتھ تھا نہ نکالنے کے لیے، جب سینے پر تیر لگا تو ہاتھ تھا نہ نکالنے کے لیے۔ یہ بتا، جب عباس کی آنکھوں پر تیر لگا تو جس کے ہاتھ نہ تھے، وہ کیسے تڑپا ہوگا۔ اور کیسے حسین یہ منظر دیکھا ہوگا جب ہاتھ کٹ گئے تھے۔ عزاداروں میں جملہ سنو، بات ہے، پورے مسائل مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ حسین سب کا لاشا لے کے آئے، لیکن عباس کا لاشا لے کے نہ آ سکے۔ کسی نے علامہ بہرالعلوم سے پوچھا کہ حسین سب کا لاشا لائے،
عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ بد سنت چیخ مار کے روئے اور آواز دی، اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اور عزاداروں میں ایک جملہ، عزاداروں میری ایک درخواست ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ان اشک بھری آنکھوں سے ایک دعا کر لیجئے، زندگی میں ایک موقع ایسا آئے کہ ممبر پر امام زمانہ ہو، زیر ممبر آپ ہو، عباس کے مصائب پڑھ رہے ہو اور ہم ان کی زبانی عباس کے مصائب سن رہے ہو، وہ آواز دے رہے میرے چچا کو کیسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین جب عباس کے لاشیں آئے، کسی کے ایسے لاشیں سے واپس نہیں آئے، عباس کا جنازہ نہ اٹھا سکے، چھیدی ہوئی مشک لی، کٹے ہوئے بازوؤں کو لیا، اور جب مقتل سے خیمے کی طرف چلے تو عوام مقتل کا جملہ تھا، حسین آستین سے آنسو پوچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے عباس دشمن مجھے تانے دے رہا ہے، اے غیرت دار عباس آؤ اور مجھے دشمنوں کے تانوں سے بچاؤ۔ الہی بحق زہرائے و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستعد في أن تصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعد فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، خرافت والا ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، پروردگار ان کے صدقے میں اس بلا کو دنیا سے دور فرما، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس بلا سے محفوظ فرما، جو بیمار ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، پروردگار صاحب اعزا خانہ منہ صاحب کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، پروردگار ہمیں عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیقات عنایت فرما، قلب مقدس امام زمان کب سے راضی و خوشنود فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ فرما کر کے شاہین فاطمہ بنت ساجد علی خان کے ساتھ